بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ کیا ایسی بھی کوئی روایت آئی ہے کہ حرمت والے مہینوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل الاوقات میں یہ فرمایا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں اور ان میں سے رجب ہے، دعا زیادہ قبول ہونے کے متعلق سند حسن کے ساتھ ایک روایت ہم کو پہنچی ہے۔ پھر آپ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہم ایک دفعہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ وہاں سے ایک نابینا آدمی جو لنگڑا بھی تھا، جو اپنی مجبوری کی وجہ سے اور اپنی معذوری کی وجہ سے اس کو ساتھ لے کے چلنے والے کو بھی تھکا چکا تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کا حال دیکھا تو آپ کو اس پر بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے کہا کہ اس آدمی کو کون جانتا ہے؟ تو لوگوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یہ صبغی قبیلے کا ایک آدمی ہے جس نے اپنے سارے گھر والوں کو ایک بریق نامی آدمی کی وجہ سے کھو چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بریق کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ یمن کے لوگوں میں سے ایک آدمی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا وہ آدمی یہاں موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، اور پھر اس کے بعد اس آدمی کو سیدنا عمر کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ کیا تیرا ماجرا ہے، اور یہ قبیلہ صبغا کے جو لوگ ہیں جو ہلاک ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ بنی صبغا کے 12 آدمی تھے جو جاہلیت میں میرے پڑوس میں آ کر رہنے لگے، پھر اس کے بعد وہ میرے مال کو کھانے لگے اور مجھے گالیاں دینے لگے، یہاں تک کہ میں ان کو اللہ کا واسطہ دیا کہ مجھ پر رحم کرو، لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنے ہی طریقے پر مصر رہے۔ پھر میں ان کو مہلت دیا، ان کو چھوڑ دیا ان کے حال پر، وہ اسی طرح مجھ پر ظلم کرتے رہے۔ میں اور ان کو مہلت دیتا رہا، یہاں تک کہ حرمت والے مہینہ آ گیا۔ حرمت والا مہینہ آ گیا۔ جب حرمت والا مہینہ آ گیا تو اس میں نے ان کے اوپر بد دعا کی، اور میں نے کہا کہ اے اللہ، میں تجھے بڑا گڑ گڑا کے یہ تجھ سے مانگتا ہوں کہ بنی صبغا کے سارے لوگوں کو مار دے سوائے ایک آدمی کے، صرف ایک آدمی کو ان میں سے بچانا، اور اس آدمی کے ساتھ بھی تو ایسا کرنا کہ اس کو نابینا کر دینا، اور اس کو چلنے کے قابل بھی نہیں رکھنا، اور اگر اس کا ایسا حال بنا دینا کہ اس کو اگر کوئی لے کے چلنا چاہے تو وہ بھی تھک جائے۔ تو یہ دعا کر کے پھر 1 سال نہیں گزرنا تھا، 1 سال کے گزرنے سے پہلے ہی وہ سارے ہلاک ہوئے، اور ان میں سے صرف ایک آدمی بچا، اور اس کا یہ حال ہوا جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس پر سیدنا عمر نے کہا سبحان اللہ، اس کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں، اور یہ بڑا ہی عجیب واقعہ ہے۔ اس کے بعد پھر روایت اور بہت زیادہ طویل ہے، لیکن یہ جو روایت موجود ہے یہ سند حسن کے ساتھ ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، اور ان حرمت والے مہینوں میں سے ماہ رجب ہے، اور ماہ رجب کے ہی دنوں میں سے ایک 27ویں رجب ہے۔ تو 27ویں رجب کو بھی خصوصی طور پر اہتمام کے ساتھ زیادہ دعائیں کرنا، یہ زیادہ قبولیت کا سبب ہو سکتے ہیں۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔